اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا۔ 16ویں پارے میں سورۃ کہف کی آخری 3 رکوع سورۃ مریم مکمل اور سورۃ طٰہٰ مکمل شامل ہیں۔ سورۃ مریم 6 رکوع اور سورۃ طٰہٰ 8 رکوعوں پر مشتمل ہے۔ رکوع نمبر 10، اشیاء کا ظاہر کچھ ہے، حقیقت کچھ۔ 10ویں رکوع میں 3 ایسے واقعات بیان کیے گئے جن کا ظاہر شر محسوس ہو رہا تھا لیکن ان کی حقیقت خیر تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ ایک کشتی میں سفر کر رہے تھے۔ حضرت خضر نے کشتی کا ایک تختہ نکال کر پھینک دیا۔ بظاہر یہ کام ظلم تھا لیکن حضرت خضر نے وضاحت کی کہ ایک بادشاہ صحیح سالم کشتیوں کو غصب کرتا آ رہا تھا۔ اگر یہ کشتی سالم ہوتی تو بادشاہ چھین لیتا، گویا ایک تختہ ضائع ہو گیا لیکن پوری کشتی بچ گئی۔ اس کے بعد ایک بچے کو حضرت خضر علیہ السلام نے قتل کر دیا۔ بظاہر یہ قتل ناحق تھا لیکن حضرت خضر علیہ السلام نے بتایا کہ اس بچے نے بڑے ہو کر اپنے والدین کے لیے وبال جان بننا تھا۔ وہ اپنا بھی نامہ اعمال سیار کرتا اور والدین کو بھی پریشان کرتا۔ اللہ تعالیٰ والدین کو اس سے بہتر بچہ عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بستی میں پہنچے۔ بستی والوں نے ان مسافروں کو کھانا کھلانے سے انکار کر دیا۔ حضرت خضر نے بستی میں ایک ایسی دیوار تعمیر کر دی جو بالکل گرنے والی تھی۔ حضرت موسیٰ نے اعتراض کیا کہ آپ نے بغیر معاوضہ کے بخیل بستی والوں کا یہ کام کر دیا۔ حضرت خضر نے وضاحت کی کہ اس دیوار کے نیچے 2 یتیم بچوں کی وراثت ایک خزانے کی صورت میں دفن ہے۔ اگر دیوار گر جاتی تو وہ خزانہ بخیل بستی والوں کے ہاتھ میں آ جاتا۔ اللہ نے مجھ سے یہ دیوار تعمیر کرا دی تاکہ حقداروں کو ان کا حق مل جائے۔ آخر میں حضرت خضر نے فرمایا کہ میں نے سب کچھ اللہ کے حکم سے کیا اور یہ سب اللہ کی رحمت کے مظاہر ہیں۔ دیکھو اشیاء کا ظاہر کچھ ہوتا لیکن ان کی حقیقت کچھ اور۔ رکوع نمبر 11، خوشگوار حالات میں شکر کا امتحان۔ 11ویں رکوع میں ذوالقرنین کے واقعے کا ذکر ہے۔ ذوالقرنین انتہائی نیک بادشاہ تھے۔ اللہ نے انہیں ہر طرح کی نعمتوں سے نواز کر ان کا امتحان لیا۔ ذوالقرنین عیش میں یاد خدا سے غافل نہ ہوئے اور اللہ کی شکر کی روش اختیار کی۔ انہوں نے 3 مہمات سر کیں۔ ہر مہم میں جب کسی علاقے پر قبضہ کیا تو لوگوں سے یہی کہا کہ اگر تم نیک رہو گے تو ہم تمہارے ساتھ نرمی کریں گے، اگر تم اللہ کی نافرمانی کرو گے تو ہم بھی سختی کریں گے اور اللہ بھی تمہیں سخت عذاب دے گا۔ رکوع نمبر 12، سب سے زیادہ خسارے میں کون ہے؟ آخری رکوع میں آگاہ کیا گیا کہ سب سے زیادہ خسارے میں وہ لوگ ہیں جن کی ساری محنتیں صرف دنیا کے لیے لگ رہی ہیں۔ بد نصیب گمان کر رہے ہیں کہ وہ کامیابیاں حاصل کر رہے ہیں، کاروبار پھیل رہا ہے، دولت میں اضافہ ہو رہا ہے اور اثاثہ جات بڑھ رہے ہیں۔ ایسے لوگ ان تمام آیات کا کفر کر رہے ہیں جن میں دنیا پرستی کی مذمت ہے۔ ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے اگر جزوی نیکیاں کرتے بھی ہیں تو ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ روز قیامت یہ نیکیاں بے وزن ثابت ہوں گی۔ البتہ جن لوگوں نے آخرت کو ترجیح دی وہ جنت میں ہوں گے۔ جنت کی نعمتیں ایسی ہیں کہ کبھی بھی ان سے جی نہیں بھرے گا۔ آخری آیت میں حکم دیا کیا گیا جو اللہ کے سامنے حاضری کی تیاری کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ اچھے اعمال کرے، اللہ ہی کی بندگی کرے یعنی اسی کی اطاعت کرے اور سب سے زیادہ محبت اسی سے کرے۔ سورۃ مریم، انبیاء کرام کا روح پرور ذکر۔ رکوع نمبر 1، انسان اللہ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہتا۔ پہلے رکوع میں حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے۔ انہوں نے عرض کی کہ اے میرے رب، میں آپ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہا۔ میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری کوئی اولاد نہیں ہے۔ میرے رشتہ داروں میں سے کوئی ایسا نظر نہیں آتا جو میرے بعد خدمت دین کے مشن کو جاری رکھے۔ میری بیوی بانجھ ہے، مجھے اپنے پاس سے ایسا بیٹا عطا فرما جو دین کی خدمت کرتا رہے۔ اللہ نے یہ پاکیزہ دعا قبول کی اور معجزانہ طور پر انہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسا بیٹا عطا کیا، ایسا بیٹا جو بے حد پارسا، والدین سے حسن سلوک کرنے والا، انتہائی نرم مزاج اور سرگرمی سے دین کی خدمت کرنے والا تھا۔ رکوع نمبر 2، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ ولادت۔ دوسرے رکوع میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ ولادت کا ذکر ہے۔ حضرت مریم کے پاس ایک فرشتہ آیا اور انہیں بشارت دی کہ اللہ آپ کو بیٹا عطا کرے گا۔ انہوں نے پوچھا کہ میرے ہاں بیٹا کیسے پیدا ہوگا جبکہ مجھے تو کسی مرد نے چھوا تک نہیں۔ جواب دیا گیا کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، اسباب اس کے پابند ہیں، وہ اسباب کا پابند نہیں۔ جب حضرت مریم کے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو وہ انتہائی پریشان تھیں کہ لوگوں کو کیسے مطمئن کریں گی۔ ایک بار پھر فرشتے نے آ کر کہا کہ جب لوگ کچھ پوچھیں تو خاموش رہیے گا اور بچے کی طرف اشارہ کر دیجیے گا۔ جب وہ بچے کو لے کر اپنی قوم کے پاس آئیں تو قوم ان کی گود میں بچہ دیکھ کر بڑی حیران ہوئی۔ ایسے میں حضرت
حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کی گود سے پکار اٹھے، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنایا ہے۔ یہ ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور یہ ہے ان کا مقام عظیم۔ وہ ہرگز معبود نہیں ہیں بلکہ اللہ کے بندے ہیں۔ لوگوں نے بلا دلیل اختلاف کیا اور انہیں معبود بنا دیا۔ اس اختلاف کا نتیجہ قیامت کے دن ظاہر ہو جائے گا۔ اللہ اس روز ہمیں اہل حق میں شامل فرمائے، آمین۔ رکوع نمبر 3، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والد کو دردمندانہ اور حکیمانہ تبلیغ۔ تیسرے رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد کو بڑے حکیمانہ اسلوب میں دعوت دینے کا ذکر ہے۔ ان کا انداز نرم اور دل سوز تھا لیکن موقف سخت۔ اپنے والد سے کہا کہ اے ابا جان، کیوں عبادت کرتے ہیں ان بتوں کی جو نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں اور نہ نفع و نقصان پہنچانے کا اختیار رکھتے ہیں؟ میری پیروی کیجیے، میں آپ کو اللہ کی توفیق سے سیدھی راہ کی طرف لے جاؤں گا۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو شیطان کے ساتھی قرار پائیں گے اور اس کے ساتھ برے انجام سے دوچار ہوں گے۔ والد نے غصے میں کہا کہ اے ابراہیم، میرے گھر سے نکل جاؤ ورنہ میں تمہیں سنگسار کر دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سلام کہہ کر گھر سے نکل گئے۔ جب وہ مشرک والدین سے کٹے تو اللہ نے حضرت اسحاق علیہ السلام جیسا بیٹا اور حضرت یعقوب علیہ السلام جیسا پوتا عطا فرمایا۔ پھر رہتی دنیا تک ان کا بڑا اچھا تذکرہ لوگوں کی زبانوں پر جاری و ساری کر دیا۔ رکوع نمبر 4، انبیاء اکرام کا ذکر حسین۔ چوتھے رکوع میں 4 انبیاء اکرام کا ذکر مبارک ہے۔ ان انبیاء میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام شامل ہیں۔ انبیاء اکرام کی عظمتوں کا بیان کے بعد ارشاد ہوا کہ وہ یہ نیک بندے تھے جب ان کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی تو وہ روتے روتے سجدے میں گر جاتے۔ البتہ ان کی امتوں میں بعض ایسے ناخلف لوگ آئے کہ جنہوں نے نمازیں ضائع کر دی، خواہشات کی پیروی کی۔ اللہ ہمیں اس جرم سے محفوظ فرمائے، آمین۔ البتہ سچی توبہ کرنے والوں کے لیے بشارت ہے کہ اللہ انہیں معاف فرما دے گا اور جنت کی نعمتوں سے سرفراز فرمائے گا۔ رکوع نمبر 5، مشرکین کے اعتراضات کا جواب۔ 5ویں رکوع میں مشرکین مکہ کے چند اعتراضات کا ذکر ہے۔ وہ کہتے تھے کہ کیسے ممکن ہے کہ مرنے کے بعد انسان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ جواب دیا گیا کہ انسان پہلے تھا ہی نہیں، اللہ نے اسے وجود بخشا، وہی اللہ اسے دوبارہ بنائے گا۔ نہ صرف بنائے گا بلکہ اس سے اس کے عمل کے بارے میں باز پرس کرے گا، پھر مجرموں کو جہنم میں جھونک دے گا۔ وہ پوچھتے تھے کہ بتاؤ کس کی محفل کو بڑے بڑے سرداروں کی موجودگی زیادہ رونق بنا دیتی ہے اور کس کی محفل میں صرف غرباء فقراء ہی دکھائی دیتے ہیں؟ جواباً ارشاد ہوا کہ ماضی میں کئی قوموں کو ہلاک کیا گیا جن کی سرداروں کی محفلیں بڑی شاندار تھیں۔ کیا وہ سردار ان کو عذاب سے بچا سکے؟ اہمیت سرداری اور مال کی نہیں، اچھے کردار کی ہے۔ اس کے بعد ان کا دعویٰ نقل ہوا کہ جس طرح ہمیں اس دنیا میں بہت کچھ عطا کیا گیا، اسی طرح اگر آخرت آئی تو وہاں بھی عطا کر دیا جائے گا۔ جواب کے طور پر مطالبہ کیا گیا کہ اپنے دعوے کا ثبوت پیش کرو۔ اللہ کا ضابطہ تو یہ ہے کہ جو نیکی کرے گا انعام پائے گا اور جو اللہ کی نافرمانی کرے گا برباد ہوگا۔ رکوع نمبر 6، کسی کو اللہ کی اولاد قرار دینا بدترین شرک ہے۔ آخری رکوع میں اس شرک کی شدید مذمت کی گئی کہ جس میں کسی کو اللہ کی اولاد قرار دیا جاتا ہے۔ اس شرک کی وجہ سے ممکن ہے کہ غضبناک ہو کر آسمان پھٹ پڑے، زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے اور پہاڑ بکھر کر ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے ہر شے کو تھاما ہوا ہے۔ بلا شبہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں، ہر شے اللہ کی مخلوق ہے۔ روز قیامت ہر انسان یا فرشتہ اللہ کے سامنے اس کے بندے کے طور پر پیش ہوگا۔ پھر ہر انسان کو فردن فردن اللہ کی بارگاہ میں اپنے اعمال کی جواب دہی کے لیے حاضر ہونا ہوگا۔ آخر میں خبر دی گئی کہ اللہ نے اس قرآن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کے ذریعے سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہیے کہ اسی قرآن کے ذریعے صالحین کو اچھے اجر کی بشارت دیں اور حق کے دشمنوں کو برے انجام کی وعید سنائیں۔ ایسے بد نصیبوں کو موقع نہیں ملتا کہ وہ دنیا میں دوبارہ آ کر گناہوں کی تلافی کر سکے اور اپنی آخرت سنوارنے کے لیے کچھ نیکیاں کر سکے۔ سورۃ طٰہٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی داستان حیات۔ رکوع نمبر 1، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ظہور نبوت۔ پہلے رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز ہونے کا ذکر ہے۔ آپ علیہ السلام اپنے اہل خانہ کے ساتھ مدین سے واپس مصر جا رہے تھے۔ دوران سفر انہیں ایک جگہ آگ نظر آئی۔ جب وہ آگ کے پاس پہنچے تو اللہ کی طرف سے آواز آئی کہ اے موسیٰ، میں تمہارا رب ہوں، لہٰذا صرف میری ہی بندگی کرو، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔
آخرت آنے والی ہے اس کی تیاری سے غافل نہ ہو۔ پھر اللہ نے انہیں کچھ نشانیاں دیں، فرمایا کہ اپنا عصا پھینکو، عصا پھینکا تو وہ اژدہا بن گیا، پھر کہا کہ اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالو، گریبان سے ہاتھ باہر نکالا تو چمک رہا تھا، فرمایا یہ 2 نشانیاں ہیں، ان کے ساتھ فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکشی پر اتر آیا ہے، اسے سیدھے راستے کی طرف آنے کی دعوت دو۔ رکوع نمبر 2، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایمان افروز دعائیں اور ان کی قبولیت۔ دوسرے رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایمان افروز دعاؤں کا ذکر ہے۔ انہوں نے التجا کی کہ اے اللہ میرا سینہ کھول دے، میری زبان میں روانی پیدا کر دے تاکہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں، میرے بھائی ہارون کو بھی میرے اس کام میں شریک کر دے۔ اللہ نے یہ دعائیں قبول فرمائیں اور فرمایا کہ اے موسیٰ، ہم نے آپ پر پہلے بھی بہت سے احسانات کیے ہیں، آپ کو پیدائش کے فوراً بعد فرعون کے ظلم سے بچایا، پھر آپ سے ایک قتل ناحق ہو گیا تھا، تب بھی آپ کو فرعون کے انتقام سے محفوظ رکھا۔ اب آپ اور آپ کے بھائی ہارون جائیں فرعون کے پاس اور اس کو بڑے نرم انداز سے توحید کی دعوت دیں۔ رکوع نمبر 3، فرعون کی سرکشی اور جادوگروں کی حق پرستی۔ تیسرے رکوع میں فرعون کی ہٹ درمی ظالمانہ روش کا بیان ہے۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیش کردہ معجزات کو جادو قرار دیا، معجزات کے مقابلے کے لیے ماہر جادوگروں کو جمع کیا، جادوگر مقابلے میں ہار گئے اور انہیں یقین ہو گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیش کردہ معجزات جادو نہیں ہیں۔ وہ بے اختیار سجدے میں گر گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی رسالت اور اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے آئے۔ فرعون نے انہیں ہاتھ پاؤں کاٹنے، صلیبوں پر لٹکانے کی دھمکی دی۔ جواب میں جادوگروں نے کہا کہ ہم پر حق واضح ہو چکا ہے، تم نے جو کرنا ہے کر لو، تم ہماری دنیا کی زندگی ختم کر سکتے ہو لیکن آخرت میں جزا و سزا کا اختیار نہیں رکھتے، فیصلے آخرت میں ہوں گے۔ جس نے اللہ کی نافرمانی کی وہ جہنم میں اس حال میں ہوگا کہ عذاب اور تکلیف کی وجہ سے نہ زندوں میں شمار ہوگا اور نہ ہی مر سکے گا کہ تکلیف سے نجات پا جائے۔ جو اللہ کا کہنا مانے گا اس کے لیے جنت کی دائمی نعمتیں ہوں گی۔ رکوع نمبر 4، اجرت پسندی نقصان پہنچاتی ہے۔ چوتھے رکوع میں فرعون اور اس کے لشکروں کی تباہی اور پھر بنی اسرائیل پر اللہ کے احسانات کا ذکر ہے۔ ان سے کہا گیا کہ احسان مندی کا تقاضا ہے کہ اللہ کی نافرمانی اور ناشکری نہ کرو، ایسا کیا تو اللہ کے غضب کا شکار ہو جاؤ گے۔ ہاں کبھی غلطی ہو جائے تو اللہ سچی توبہ کرنے والوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ پھر اس رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلانے اور انہیں تورات عطا کرنے کا ذکر ہے۔ انہوں نے نیکی میں جلدی کی اور مقررہ وقت سے پہلے کوہ طور پر چلے گئے۔ اس اجلت کا نقصان یہ ہوا کہ بنی اسرائیل میں آپ کی غیر حاضری طویل ہو گئی اور سامری کو گمراہی پھیلانے کا موقع مل گیا۔ اس نے بچڑے کی ایک مورت بنائی اور اعلان کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معبود یہ بچڑا ہے۔ بچڑے کی مورت نہ کسی بات کا جواب دے سکتی تھی اور نہ کسی کو نفع یا نقصان پہنچا سکتی تھی، لیکن پھر بھی بنی اسرائیل کی بڑی تعداد نے اسے معبود مان کر اس کی پوجا شروع کر دی۔ رکوع نمبر 5، قوم کی گمراہی حضرت ہارون علیہ السلام کا طرز عمل۔ 5ویں رکوع میں قوم کی گمراہی کے حوالے سے حضرت ہارون علیہ السلام کے طرز عمل کی وضاحت ہے۔ انہوں نے مشرکین کو بچڑے کی پرستش سے روکا۔ مشرکین انتہائی ضد پر اتر آئے اور کہا کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آمد تک یہ عمل نہ چھوڑیں گے۔ اگر حضرت ہارون علیہ السلام سختی کرتے تو مشرکین اور قوم کے دیگر افراد میں خانہ جنگی شروع ہو جاتی۔ انہوں نے قوم کو تفرقے سے بچاتے اور ان کی وحدت کو قائم رکھنے کے لیے شدت سے کام نہ لیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آمد کا انتظار کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے باز پرس کی اور فرمایا کہ جاؤ، اب تم زندگی بھر اچھوت کی طرح رہو گے، کوئی تمہارے قریب آئے گا تو تمہیں تکلیف ہوگی، بچڑے کی مورت کو ہم جلا دیں گے اور اس کی راکھ کو دریا میں بہا دیں گے۔ رکوع نمبر 6، روز قیامت شفاعت کی حقیقت۔ 6ٹھے رکوع میں خبردار کیا گیا کہ روز قیامت کوئی شفاعت فائدہ نہ دے گی، ہاں اللہ جسے اجازت دے گا وہ ایسے بندوں کی حق میں شفاعت کرے گا جس کے لیے اللہ شفاعت قبول کرنا پسند فرمائے گا۔ تمام چہرے اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہوں گے، ظلم کرنے والا برباد ہوگا اور خلوص کے ساتھ نیک اعمال کرنے والا کامیاب ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی گئی کہ آپ قرآن حکیم یاد کرنے کے لیے جلدی نہ کریں، سکون سے وحی کے نزول کو وصول کریں، اللہ آپ کو خود ہی قرآن یاد کرا دے گا۔ البتہ اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ رکوع نمبر 7، قرآن سے بے رغبتی کی سزا۔ 7ویں رکوع میں قصہ آدم و ابلیس بیان ہوا۔ اللہ کے حکم پر تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی ترغیب پر بھولے سے جنت کے ممنوع درخت کا پھل کھا لیا اور جنت سے محروم ہو گئے۔ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی اور اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی اور دنیا میں خلافت کے لیے بھیج دیا۔ انہیں آگاہ کیا گیا کہ میں تمہاری ہدایت کے لیے وحی کا سلسلہ جاری رکھوں گا، جس نے میری وحی کی پیروی کی وہ کبھی بھی نامراد نہ ہوگا
جس نے وحی سے غفلت برتی تو دنیا میں چین اور سکون سے محروم ہو جائے گا۔ روز قیامت اسے اندھا کر کے اٹھایا جائے گا، وہ فریاد کرے گا کہ مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا گیا ہے، دنیا میں تو میں دیکھنے والا تھا۔ جواب دیا جائے گا جس طرح تم دنیا میں وحی کے حوالے سے جان بوجھ کر اندھے بنے ہوئے تھے، آج تمہیں تمہاری اسی روش کی وجہ سے اندھا کر کے اٹھایا گیا ہے۔ اللہ ہمیں قرآن کریم کی تلاوت، اس کے فہم، اس کے احکامات پر عمل، اس کے اجتماعی احکامات کے نفاذ کے لیے جد و جہد اور اس کی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ رکوع نمبر 8، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خصوصی خطاب۔ آخری رکوع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر اور اللہ کے ذکر کی تلقین کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ سورج کے طلوع اور غروب ہونے سے پہلے رات کی گھڑیوں میں اور دن کے اطراف میں اللہ کا ذکر کر کے قلبی سکون حاصل کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کی شان و شوکت اور مال و اسباب سے متاثر نہ ہوں۔ اللہ کی مدد کے حصول کے لیے خود بھی نماز پڑھیے، گھر والوں کو بھی اس کی تلقین کیجیے۔ اللہ یہ نہیں چاہتا کہ لوگ اللہ کی یاد سے غافل ہو کر رزق حاصل کرنے کے لیے ہی محنت کرتے رہیں۔ لوگوں کا رازق اللہ ہے، دنیا میں وہ ہر ایک کو رزق دے رہا ہے، البتہ آخرت کی نعمتیں صرف متقیوں کے لیے ہیں۔ مشرکین تنزیہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی فرمائش کے مطابق معجزہ نازل کیوں نہ ہوا؟ جواب دیا گیا، کیا یہ قرآن معجزہ نہیں ہے جس کی مثل کلام پیش کرنے سے وہ عاجز ہیں؟ اگر اللہ انہیں قرآن کے نزول سے پہلے ہی نافرمانیوں کی سزا دے دیتا تو وہ شکوہ کرتے کہ اے اللہ تو نے کیوں نہ ہماری طرف رسول بھیجا تاکہ اس کے ذریعے ہم ہدایت پر آ جاتے۔ اب جب کہ رسول آ چکے ہیں تو وہ پھر بھی ایمان لانے کو تیار نہیں۔ ٹھیک ہے، وہ انتظار کر لیں، ان قریب قیامت آ جائے گی اور فیصلہ کر دیا جائے گا کہ کون حق پر تھا اور کون باطل پر۔ اللہ ہمیں روز قیامت سرخرو فرمائے، آمین۔